بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کا بے حد مشکور ہوں، ان کو باقاعدہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر اپنی ٹیم کو۔ میں جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ آج 11 فیبرری جو میرا جنم دن بھی ہے، اور آج ہی کے دن میرا چینل جو مونیٹائز ہوا ہے، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی محبت ہے۔ مبارکباد کے حقدار آپ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پیار دیا اور میری علمی سطح پر جو بھی میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کی اس کو سراہا۔ یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ بے شک میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے اعتماد کو بالکل آگے بھی لے کر چلوں گا۔ میرا اس چینل سے مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ پیسے تو انسان کسی اور ذرائع سے بھی کما لیتا ہے، میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی خدمت کرنا بھی ہے، تاکہ جتنا بھی مجھے اس 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، ظاہر ہے ابھی میں سیکھنے کی حالت میں ہی ہوں۔ انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، کبھی سکھاتا ہے کبھی سیکھتا ہے، مکمل تو کوئی بھی نہیں ہوتا، مکمل تو رب کی ذات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کا بالکل شکر گزار ہوں، اور تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح مجھے سنتے رہیں۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، میں جہاں پر میں غلطی پہ ہوں مجھے میسیج کے ذریعے، فون کے ذریعے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو اسٹرالوجر کہتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہمیشہ ہمارے سننے والے، ہم سے پوچھنے والے وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ علم ہے کیا۔ ہر روز ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، ہر روز ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ تو لہٰذا میں بالکل آپ لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں اور محبت میں یاد رکھیے گا۔ آج کا یہ پروگرام یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے برج حمل یعنی ایریز۔ یہ ہفتہ ایریز والوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ آرام کا آخری ہفتہ ہے۔ اس کا لاجک یہ ہے کہ مریخ یہ 22 فروری کو اپنے گھر یعنی ایریز سے ٹرانزٹ کر کے باقاعدہ ٹورس میں چلا جائے گا، جہاں پہ جا کے وہ انگارک یوگ بنائے گا۔ کوئی بھی ستارہ جب اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے ہاؤس میں، تو وہ وہاں آرام کرتا ہے۔ مریخ جیسے ہی 22 فروری کو نکلے گا، 22 فروری سے نکلنے سے پہلے یہ اس کا آخری ہفتہ ہے۔ ایریز والوں کو چاہیے بزنس، نئی انویسٹمنٹ، شراکت اور گھر میں جتنے بھی معاملات جو زیر بحث ہیں ان سب پر غور و فکر کر کے جلد از جلد انہیں نمٹانے کی کوشش کریں۔ یہی وقت ہے۔ صحت تو اس ہفتے ٹھیک رہے گی، لیکن آسمید کے حوالے سے کوئی جذباتی دھچکا لگ سکتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو بہتری کے کوئی خواب دکھائے ہیں یا اسے کوئی پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے تو اس کو بھول جائیں، اپنے بل بوتے پہ کھڑے ہوں۔ مریخ کا آپ کے 7ویں گھر کو دیکھنا کوئی اچھا سائن نہیں تھا۔ آپ کی اپنے لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر کے ساتھ غلط فہمی کی بنا پر کچھ دوریاں تھیں، وہ اب ختم ہونے جا رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے آپ کی چاپلوسی کر کے آپ کے اندر ایک ایگو پیدا کر دی تھی، وہ بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس ہفتے روزگار میں کوئی مناسب بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ سرکاری ملازم یا غیر سرکاری ملازم، چاہے وہ دفتر میں یا دکان ہے، کو معمولی سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن وہ وقتی ہوں گی۔ ایریز والوں کو چاہیے
کہ جمعرات اور جمعے کے دن دونوں میں سے کوئی ایک دن لے لیں، ایک کلیجی پھپھرا لیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹیں، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کریں، اسے باہر جا کر پرندوں میں ڈالیں، لیکن پرندوں کو ڈالتے وقت اللہ الصمد کا ورد جاری رکھیں۔ اچھا، اور ایک خاص بات کا خیال رکھیں، جب آپ پھینکنے جانا ہے تو ہاتھ آپ نے بالکل نہیں دھونے، جیسے ہی کاٹا ہو ویسے ہی جا کے پھینکنا ہے، چاہے وہ ہاتھ میں آپ کے خون ہی کیوں نہ لگاؤ، واپسی پر اپنے ہاتھ جو ان سے نا وہ دھونے ہیں، اور تھوڑی سی چینی منہ میں ڈال لینی ہے بعد میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 7 اور 6 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جمعے والے دن سرخ لباس کا بالکل استعمال نہ کریں، اور سرخ رنگ سے ذرا جمعے والے دن پرہیزی کریں تو اچھا ہوگا۔ برج ثور یعنی ٹورس، اس ہفتے 2 تبدیلیاں تو یقینی ہیں، نئے تعلقات بنیں گے، نئے نئے دوست ملیں گے، لیکن 1-2 ملاقاتوں میں یہ نئے تعلقات دوستیوں میں بدل جائیں گے، لیکن دوستیوں میں بدل جائیں گی۔ ان سے کوئی آس و امید وابستہ نہ کر بیٹھیے گا، اور نہ ہی کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کیجیے گا۔ صحت اس ہفتے ٹھیک رہے گی، لیکن خاص طور پر جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں کوئی اندرون ملک کا سفر بھی پڑ سکتا ہے، اور بیرون ملک سے رقم بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، جو شادی شدہ حضرات ہیں، جن کے یہاں جو اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے اس ہفتے کی 15، 16 اور 20 تاریخ وظیفہ ازدواجی کے لیے نہایت ہی سعد ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ وظیفہ ازدواجی میں اتریں گے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ اور جو لوگ بیرون ملک کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، یا جن کی خواہش ہے کہ میں باہر جاؤں اور روزگار کماؤں، وہ کسی ایجنٹ کو پیسے نہ دے بیٹھیے گا، ورنہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ وہ سرکاری ملازم پیشہ افراد یعنی ٹورس والے، جو سرکاری ملازم ہیں، اپنے محکمے میں ان کو اپنے محکمے کوئی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوں گی۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن ایک روٹی گھی والی پکوائیں، اور اس پر شہد ڈال کر کسی فقیر کو دیں، اور 60 روپے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 2 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ منگل والے دن بلو عثمانی رنگ سے بالکل پرہیز کریں۔ برج جوزا جیمنائی، صحت کے حوالے سے جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہے ان کو چاہیے کہ ڈسٹ سے جو باقاعدہ پرہیز کریں، اور جن کا سانس پھولتا ہے وہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس ہفتے ایک بات تو خوشائن ہے کہ آپ کے اندر کا موسم دن بدن اب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، ذہنی تناؤ باقاعدہ کم ہوگا، اور مالی پریشانیاں میں بھی کمی آئے گی، اور ایک تبدیلی اچانک نمودار ہوگی آپ کے اندر۔ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کہاں پہ غلط تھے اور کہاں پہ ٹھیک تھے۔ ازدواجی زندگی میں بالکل بہتری آ سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو اپنا رویہ درست کرنا ہوگا، اور اسے عملی جامہ پہنانے کی خاص ضرورت ہے۔ جو بچے تعلیم کے حوالے سے باہر جانا چاہتے ہیں اور امیگریشن میں کوئی رکاوٹ ہے، تو اس ہفتے کے آخری دنوں میں بالکل رکاوٹ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ والد کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، ان کی صحت کے حوالے سے کوئی خرچہ بھی پڑ سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کا عدالت میں کوئی لیٹیگیشن چل رہا ہے ان کو ذرا صبر کرنا چاہیے، جلد بازی کا بالکل مظاہرہ نہ کیجیے گا، ورنہ تمام معاملات آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہوئے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اس ہفتے کافی محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن کچھ نہ کچھ خوشخبری بھی ملے گی۔ اور جو لوگ میڈیا، الیکٹرانکس اور
کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو اس ہفتے کے آخر میں کوئی کامیابی اور خوشخبری سننے کو ملے گی۔ جیمنائی والوں کو چاہیے کہ بدھ اور جمعرات کے دن 5 کیلے اور 50 روپے لے کر کسی سبز کپڑے میں رکھ کر وہ کسی گدھا گر کو دے جس کی عمر 16 سے تقریباً 20 سال ہو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 2 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پیر اور منگل کے دن بالکل سبز رنگ کا استعمال نہ کیجیے، اجتناب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج سرطان یعنی کینسر، اس ہفتے نیا چاند آپ کے 9ویں گھر سے طلوع ہو رہا ہے، یعنی کینسر سے 9واں گھر جو پائسس کا ہے، لیکن چاہے یہ 12واں گھر ہے، خرچے کا گھر ہے، لیکن چاہے یہ 12واں گھر ہے، 12ویں گھر کی منصوبات اپنی جگہ، چاہے وہ خرچے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کا 9واں جو بھاگیہ یعنی نصیب کا گھر ہے۔ خرچے بڑھیں گے، لیکن جیسے جیسے خرچے بڑھیں گے ویسے ویسے آمدن کا ذریعہ بھی اچھا ہوتا جائے گا۔ کوئی مذہبی سفر بھی پڑ سکتا ہے آپ کو اس ہفتے۔ اور صحت کے حوالے سے جو لوگ یورک ایسڈ کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی غذا اور دوائی کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کے 8ویں گھر میں سورج کا ہونا کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس ہفتے کی 17 اور 18 تاریخ کو اخراجات میں زیادتی دیکھنے کو ملے گی۔ سورج کا کینسر سے 8ویں گھر میں ہونا کوئی اچھا سائن نہیں۔ یہ آپ کے خانہ مال کا مالک بھی ہے، کمیونیکیشن کا بھی، آپ کا بولنا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بولنے سے پہلے اپنے الفاظوں کا چناؤ ذرا سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے الفاظوں کو بنیاد بنا کر آپ پر بے جا تنقید کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی کردار کشی کی جائے۔ والد سے کوئی معمولی بات پر من مٹاؤ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ شادی کے حوالے سے فکر مند ہیں، اگر ان کے کئی رشتے کی بات چل بھی رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، ذرا صبر کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت بہتر ہوگا۔ اگر آپ اس موجودہ وقت میں کسی رشتے کی بنیاد رکھ بھی دیتے ہیں تو وہ آگے چل کر بالکل اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے۔ بہرحال آپ کو شادی کے معاملے میں تھوڑا سا دھیرج رکھنا ہوگا، یعنی صبر رکھنا ہوگا۔ اور شادی شدہ حضرات بیوی کے ساتھ بالکل اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور سنسیئر رہنے کی کوشش کریں۔ جذبات کے معاملے میں اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو یہ دھوکہ آپ کو بھی مل سکتا ہے۔ بزنس کے حوالے سے کچھ پرابلم آئیں گی، لیکن جیسے جیسے آئیں گی ویسے ویسے ختم ہوتی جائیں گی۔ کینسر والوں کو چاہیے کہ پیر اور جمعے کے دن اپنے لیبر میں یا ہاسپٹل میں کوئی آپ کے جاننے والا یا نہ جاننے والا ہو، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائی کا بندوبست کر دیں یا اس کو پیسے دے دیں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 9 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہفتے والے دن سفید لباس سے ذرا پرہیز کریں اور سفید رنگ سے بھی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج اسد یعنی لیو، ٹین ایجز والوں کو چاہیے کہ ڈرائیو کرتے وقت خاص احتیاط کریں۔ ان کی چھوٹی سی غلطی سے کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ بہرحال جلد بازی کا مظاہرہ مت کیجیے۔ اس ہفتے بزنس کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں جن سے مالی پریشانی رہے گی۔ لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر کے ساتھ غیر معمولی باتوں پر کوئی الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو نئی انویسٹمنٹ یا بزنس کا ارادہ رکھتے ہیں
تو بالکل خبردار رہیے گا، ابھی وقت نہیں، پرہیز کیجیے گا۔ اگر آپ کسی کے کہنے پر مالی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے یا لالچ میں آ کر کوئی انویسٹمنٹ اگر کر بیٹھیں گے تو اس سے آپ کو مالی اور اعصابی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سینے میں گھبراہٹ رہے گی اس ہفتے، طبیعت میں چڑچڑاپن بھی پیدا ہو سکتا ہے، ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے کچھ ایسے باتیں سامنے آئیں گی جن سے آپ کا ڈپریشن بڑھ سکتا ہے۔ والد کے ساتھ جائیداد یا مالی لحاظ سے کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اور جو سرکاری ملازم افراد ہیں ان کو اس ہفتے کرپشن سے بالکل پرہیز کرنا ہوگا، اور نہ ہی کسی کرپشن کے سلسلے میں کسی کا بھاگے دار بننا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج اچھے بالکل نہیں نکلیں گے۔ لیو والوں کو چاہیے کہ وہ اتوار یا منگل کے دن دلیاں پکائیں گڑ والا، وہ کسی مٹی کے پیالے میں ڈال کر اور 40 روپے اپنے جسم سے مس کر کسی فقیر کو دے، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اتوار اور منگل کو بالکل کالے رنگ کا استعمال نہ کیجیے گا، اللہ خیر کرے گا۔ آپ کو اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 1 ہے۔ برج سنبلہ ورگو والے حضرات جو بیمار ہیں یا کسی پرانی بیماری کے مرض یا کسی پرانے مرض میں مبتلا ہیں، یا ان کو کوئی دوائی افاقہ نہیں کر رہی، ان کی اب صحت دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کو کوئی بد ہضمی یا کوئی اسٹمک کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ دوائی کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسرسائز پر بھی زور دیں۔ اس ہفتے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن خرچہ بھی بڑھے گا۔ بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں، اس ہفتے کے شروع میں کہیں نہ کہیں سے اچانک رقم ملنے کے پورے امکان ہیں۔ 17 اور 19 تاریخ کو کسی دوست یا رشتہ دار سے کوئی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے، جس سے طبیعت میں ایک بے-چینی سی پیدا ہوگی۔ اور جو لوگ پراپرٹی یا کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، جن کا کافی دنوں سے یا پچھلے کئی مہینوں سے کوئی پلان چل رہا تھا، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ پراپرٹی چاہیں تو خرید سکتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں یہ پراپرٹی یا گھر ان کے لیے فائدہ مند ہوگا اور لکی بھی ثابت ہوگا۔ بیوی پر کوئی خرچہ پڑ سکتا ہے صحت کے حوالے سے، اور جن لوگوں کا کوئی آن لائن بزنس یا شیئر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار رہے گا۔ ورگو والی فیمیل، ان کو اپنی سکن کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر بازوؤں کی سکن کا، کوئی الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ ورگو والوں کو چاہیے کہ بدھ اور جمعرات کو شکر والا شربت بنا کر وہ کسی درخت کے جڑ میں کیڑوں کو ڈالیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 3 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ منگل اور جمعرات والے دن سبز رنگ سے ذرا اجتناب کریں تو بہتر ہوگا۔ برج میزان یعنی لیبرا، اس ہفتے خود اعتمادی میں تو اضافہ ہوگا، صحت بھی اچھی رہے گی، لیکن برج میزان والوں کے لیے بھی اس ہفتے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خرچہ بھی بڑھے گا، ان کا خرچہ بھی بڑھے گا، لیکن خدا مہمانوں کے رزق کا پہلے ہی بندوبست کر دے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اور جو بچے یعنی طالب علم CSS کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا فوکس اپنی تعلیم پہ رکھیں، کیونکہ اس ہفتے کچھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جس سے تعلیم میں کچھ حرج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ازدواجی پریشانیاں ہیں تو وہ آپ کے بے ترتیب رہن سہن کی وجہ سے ہے۔ اگر ازدواجی زندگی میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رویے اور کوتاہیوں پر قابو پانا ہوگا۔ اور جو لوگ اپنی شادی شدہ زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، کہ یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے ان کے لیے۔ بزنس کے حوالے سے کچھ اچھا سائن نہیں ہے۔
اس ہفتے بزنس میں کچھ دقتیں دیکھنے کو ملے گی، جس سے آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ بھی ہوگی۔ لائف پارٹنر کے ساتھ الجھاؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے جذبات پر ذرا کنٹرول رکھیے گا۔ لیبرا والوں کو چاہیے منگل اور اتوار کے دن 3 میٹھی روٹیاں پکا کر کسی فقیر کو دے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 7 اور 6 ہے۔ آپ کو اس ہفتے منگل کے دن سرخ اور کلیجی رنگ سے بالکل اجتناب کرنا ہوگا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اگر آپ کا بازار میں چلتے وقت یا گھر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ مرغن غذائیں اور چکناہٹ سے بالکل پرہیز کریں۔ روزگار میں کبھی رکاوٹ کبھی تیزی، اس ہفتے کچھ ایسی ملی جلی کیفیت دیکھنے کو ملے گی۔ سورج کا آپ کے چوتھے گھر میں ہونے سے اور ساتھ جہاں عطارد وکری حالت میں ہے اور غروب بھی ہے، آپ پراپرٹی اور جائیداد کے حوالے سے کسی کے کہنے پر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر سائن نہ کر لیجیے گا، بلکہ اس تحریر کو پہلے اچھی طرح خود پڑھ لیجیے گا۔ والدہ کی صحت کا خیال رکھنا آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ کچھ بیوقوف لوگ آپ کے گھر کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا اور اپنی انرجی کو ضائع مت کیجیے گا، کیوں آنے والے دنوں میں کافی معاملات میں یہ انرجی کام آنے والی ہے۔ اور جو لوگ امیگریشن کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کا اس ہفتے پریشانی بالکل ختم ہونے جا رہی ہے۔ انجینئر اور میڈیکل لائن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا سازگار ہے۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کلاب اٹھاتے ہیں۔ اسکارپیو والوں کو چاہیے کہ وہ منگل، جمعرات اور ہفتے کے دن شکر اور سفید تل مکس کر کے وہ درختوں کی جڑ میں کیڑوں کو ڈالیں۔ آپ کے اس ہفتے کا لکی نمبر 9 اور 5 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ منگل والے دن کوئی سفید سوٹ لے کر کسی غریب کو دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس، آپ کے دوسرے گھر میں مشتری کا غروب ہونا اور زحل کا غروب ہونا اور ساتھ ہی زہرہ کا غروب ہونا، یہ صحت کے حوالے سے کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ آپ جب بھی صحت آپ کی خراب ہوگی، آپ کی بد پرہیزی کی وجہ سے خراب ہوگی۔ اپنی زبان کے چسکے کے چکر میں کوئی سیریس ایشو نہ بنا بیٹھیے گا۔ اور دوسری اہم بات، بے مقصد گفتگو اور غلط بیانی سے ذرا پرہیز کیجیے گا، ورنہ گھر میں کوئی قباحت کھڑی ہو سکتی ہے جو گھر کے بزرگوں کے لیے اچھا نہیں، ان کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ 17 اور 19 تاریخ کو، اس ہفتے کی 17 اور 19 تاریخ کو لاٹری، جوا یا شیئر مارکیٹ میں پیسے ڈبل کرنے مت جائیے گا، ورنہ اصل رقم بھی دھواں ہو جائے گی۔ بزنس کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کو نئے نئے پلان اور تجویزیں دینے میں مگن رہیں گے، لیکن ان کی بات کو سیریس مت لیجیے گا، ابھی انتظار ضروری ہے۔ آپ کے ساتویں گھر کا مالک یعنی عطارد جو ریٹروگریڈ بھی ہے اور غروب بھی ہے، لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ یا ڈیل نہ کر بیٹھیے گا جس پہ آپ پورا نہ اتریں، جس سے آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی خلل بھی پڑ سکتا ہے۔ بیرون ملک کا کچھ سفر پڑے بھی تو اسے ڈیلے کر دیجیے گا، کیونکہ دوران سفر کو پریشانی کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کو چاہیے کہ جمعرات اور خاص طور پر ہفتے کے دن مٹی کا پیالہ لیں، اس میں 7 رنگی مٹھائی رکھیں، وہ کسی فقیر کو دے دیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 7 اور 3 ہے۔ منگل والے دن آپ سرخ رومال یا سرخ دوپٹہ کسی عورت کو دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا۔ برج جدی کیپریکون، آپ کے برج میں یعنی اسینڈنٹ میں مشتری، زحل اور زہرہ، اور خاص طور پر اپنے ہی اسینڈنٹ کا مالک یعنی زحل ایک مضبوط پوزیشن بنائے بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ غروب ہے۔
कैप्रिकॉर्न जो 10वां घर है ज़ोडिएक का, ये कर्म यानी अमल का घर है। आपको बजाय इधर उधर के कामों से भागने के अपने असल कामों पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कुदरत ने मौका दिया है तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके इधर उधर भागने के अपने काम पर फोकस दें। बल्कि यूँ कहिए कि यही वक्त है माशी फ़िक्र से आज़ाद होने का, और आप ऐसा कर भी सकते हैं। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी सही बातों को गलत रंग देने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ आपके रवैये और लहजे की वजह से ऐसा मुमकिन है। कोशिश कीजिएगा कि अपना रवैया और अपना लहजा पर ज़रा कंट्रोल रखिएगा। इश्क या मोहब्बत की दास्तानों को दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना जो जो वक्त गुजरेगा आपको अपने आप पर हंसी आएगी। और जो लोग ऑयल, पेट्रोलियम और लोहे के कारोबार से रिलेटेड हैं, उनको इस हफ्ते काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अचानक नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर सियासत की बात करना भी मुनासिब होगी, क्योंकि 10वां घर जो पॉलिटिक्स इक़्तिदार का है, इक़्तिदार में जो लोग हैं उनकी बातें अवाम के लिए लतीफ़ा साबित होगी, लिहाजा उनको बड़ा सोच समझ कर बोलना होगा। और जो लोग बाहर जाने के लिए बेताब हैं अपना रोज़गार बेहतर बनाने के लिए, उनको चाहिए कि बजाय वक्त ज़ाया करने के इधर अपने मुल्क में ही कुछ ना कुछ करें। इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन बेहतर और तरक्की की तरफ गामज़न होते चले जाएंगे। कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए कि वो हफ्ते और अतवार के दिन किसी अपाहज या किसी बुज़ुर्ग को छड़ी ख़रीद कर दें और साथ में खाना भी खिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इनका इस हफ्ते का लकी नंबर 8 और 3 है। इनको चाहिए कि हफ्ते के दिन सुर्खी माइल और कलेजी रंग से बिल्कुल इज्तनाब करें, जो इनके लिए बेहतर होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, सूरज का आपके घर में ट्रांजिट करना ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा और बेजा बातों पर और बेवजह बातों पर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। मेहनत तो इस हफ्ते करना पड़ेगी। अतारत जो विक्री भी है और गरूब भी है आपके स्टैंडर्ड में, जो आपके 5वें और 8वें घर का मालिक भी है। दोस्तों के साथ किसी ऐसे सरगर्मियों का हिस्सा मत बनिएगा जिससे लेने के देने पड़ जाएं, और अपने मनफी ख्यालात सिर्फ अपने तक ही रखिएगा तो बेहतर होगा। यही नाजुक वक्त है, आपको अपनी इस्लाह करना होगी। औलाद की तरफ से चिंता तो थोड़ी बढ़ेगी, और जो बच्चे 15 और 17 साल की उम्र में हैं उन पर ख़ास नज़र रखना होगी। और तालीम के हवाले से बच्चों का रुझान तो बढ़ेगा, लेकिन आजकल इसी टाल मटोल में वो अपना वक्त भी ज़ाया कर सकते हैं। इस हफ्ते की 17 और 20 तारीख को कहीं से कोई मामूली रकम मिलने के पूरे इम्कान है। अंदरूनी मुल्क का सफ़र भी पेश आ सकता है। सूरज 7वें घर का मालिक सूरज, जो कि आपके स्टैंडर्ड में है, बीवी के साथ कुछ तलखियाँ भरेगी, बल्कि बीवी का मजाज दिन ब दिन बिगड़ेगा। लेकिन शक व शुबहात के दायरे में मत जाइएगा। पॉजिटिव सोच रखकर इस मामले को हल करने की कोशिश कीजिएगा। एक्वेरियस वालों के लिए ख़ास तवज्जो तलब बात, किसी भी नशावर चीज़ के करीब मत जाइएगा और ना ही अल्कोहल का इस्तेमाल कीजिएगा। ये ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छी है और ना ही अपने आप के इज़्ज़त व वक़ार के लिए। एक्वेरियस वालों को चाहिए कि वो 7 अनाज लें, मंगल, जुमेरात और हफ्ते के दिन किलो या 1.25 किलो 7 अनाज बनवा लें और किसी कब्रिस्तान या बाग में चले जाएं सूरज तुलू होने के बाद और सूरज गुरूब होने से पहले पहले। उस 7 अनाज में से 8 मुट्ठें बाकायदा इस तरह पकड़ें अपने हाथ में और अपने पीछे फेंकें
باقاعدہ آیت کریمہ کا ورد کرتے ہوئے یہ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کر دے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 6 ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کوئی شوز یعنی جوتا کسی بیوہ عورت کو لے کر دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا اور آپ کے بگڑتے ہوئے کام کس طرح سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ برج حوت یعنی پائسس، یہ نیا چاند جو طلوع ہونے جا رہا ہے یہ باقاعدہ پائسس سے طلوع ہوگا یعنی برج حوت سے، اور سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ مشتری بھی طلوع ہو جائے گا جو آپ کے سینڈرڈ کا مالک ہے یا راشی کا مالک ہے۔ اس ہفتے ناقابل یقین چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور اولاد کے معاملے میں خوشخبری ملے گی۔ جن لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہے اور بڑی شدت سے وہ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس نئے چاند کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، بلکہ چاند کے طلوع ہوتے ہی خدا کو یاد کر کر شادی شدہ حضرات وظیفہ زواجی میں اتریں اور اس عمل سے دیکھیے گا اللہ پاک ضرور رحمت کرے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ خرچے تھوڑے بہت بڑھیں گے لیکن انکم سورس بھی بنیں گے۔ طبیعت میں ایک چنچل پن پیدا ہوگا، اور جن لوگوں کا سفید چیزوں کا کاروبار ہے یا کوئی لیکوڈ کا کام ہے ان کی اس ہفتے پوری چاندی ہے، وہ جتنا چاہے لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے یہ بھی سائن بڑا اچھا ہے، وہ اپنی دوائی اور خدا کی بارگاہ میں جتنا ہو اتنا جھکیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ صحت دے گا۔ اور چھوٹے بہن بھائیوں سے اگر کوئی ناراضگی ہے تو ان کو دور کر کے ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کا بہترین موقع ہے۔ ان کو راضی کرنے سے آپ کے کئی بگڑے ہوئے کام بالکل سنبھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ بیرون ملک کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، بالکل یہ نیا چاند اور مشتری کا طلوع ہونا بالکل سفر پڑے گا اور اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ عملیات کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ چاند بڑا اہم ہے۔ وہ اپنے کئی بگڑے ہوئے مسائل اپنی عملیات سے یا اپنی کوئی روحانی طاقتوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پائسز والوں کو چاہیے کہ جیسے ہی چاند طلوع ہو اس چاند کے پہلی نچندی جمعرات کو کوئی میٹھی چیز پکا کر وہ بانٹیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کا لکی نمبر 3 اور 4 ہے۔ آپ کو اس ہفتے جمعرات والے دن کسی کو کوئی سوٹ لے کر اللہ کے نام کا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔